23واں پارہ ہے سورۃ الصاد، آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے واسطے ان حضرات کا ذکر کیا ہے کہ جیسے داؤد علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہو کر صبر کا مظاہرہ کیا، اور داؤد علیہ السلام کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آزمائش میں مبتلا ہو کر صبر کا مظاہرہ کر چکا، انجامی کار اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ اے میرے پیغمبر، آپ بھی صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ ان باتوں کی وجہ سے یہ جو کافر کہتے رہتے ہیں کبھی تنگ دل اور پریشان نہ ہو جائیے، انجامی کار کامیابی اور برتری آپ ہی کے لیے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں سے اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمایا، ایک طرف وہ گھوڑوں کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے اس کی نماز میں تاخیر ہو چکی، دوسری طرف انہوں نے ایک بات کہہ دی جس میں انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو جس کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی طرف رجوع کر چکے، اللہ ان کے رجوع کو قبول کر سکے۔ اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو ایک دعا کی اجازت دی کہ آپ جو مانگنا چاہیں تو مانگے، اس لیے ہر پیغمبر ایک دعا خاص دعا کر چکے اور اللہ اس دعا کو قبول فرما چکے۔ اور سلیمان علیہ السلام یہ دعا اللہ سے مانگ چکے جو اس آیت مبارکہ میں مذکور ہے، قال رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، میرے تقصیرات کو معاف کیجئے، وہب لی ملک، اور مجھے ایسی حکومت عطا کیجئے لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، انک انت الوہاب، لیکن آپ خوب عطا کرنے والے ہیں۔ اب پیغمبر کے حق میں حکومت مانگنا آیا مناسب ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ یہاں پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت طلب کر رہے ہیں یہ اللہ کی اجازت سے ہیں، اللہ نے دعا کی اجازت دی، جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائیں گے، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی اجازت سے مانگی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام جو حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ پیغمبر ہے، اور یہاں پر حکومت میں مطلوب جاہ و جلال مال و دولت نہیں ہے کہ بندہ اپنے مفاد کی بنیاد پر حکومت حاصل کر لیتا ہے اور اس سے پیسہ جمع کرتا ہے، اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتا ہے، معاشرے کے اندر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ پیغمبر جو یہاں پہ حکومت اور اقتدار کا مطالبہ کرتا ہے اس کا بنیادی غرض وہ اللہ کے دین کو معاشرے کے اندر نافذ کر لینا، کیونکہ معاشرے کے اندر دین کو نافذ کرنے کے لیے اقتدار اور اختیار کا ہونا ضروری ہے، ورنہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ قوانین بنائیں گے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگ جو کہ دین کے نفاذ کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں، تو جہاں سے قانون سازی ہوتی ہے اگر وہ اختیار اور وہ اقتدار وہ دیندار لوگوں کو حاصل ہو تو وہ دین کے مطابق قانون سازی کریں گے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر اور اللہ سے مانگتے ہیں تو کیونکہ معاشرے کے اندر شریعت کا نفاذ، اللہ کے دین کا نفاذ مقصود ہوتا ہے اس واسطے، دوسری چیز معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا قیام مقصود ہوتا ہے، اور پیغمبر سے بڑھ کر کون عدل قائم کر سکتا ہے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ تیسری چیز عوام کی خیر خواہی،
عوام کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کر لینا، اور یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگ چکے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر اپنے لیے حکومت کو مانگنا، سلطنت کو مانگنا، گورنری کو مانگنا، حاکم بننے کی خواہش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی امانت ہوتی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، پھر قیامت کے دن حسرت اور ندامت اور افسوس کا باعث ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ان چیزوں سے ممانعت کی ہوئی ہے۔ بندہ خود نہ مانگے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو من مانگے یہ چیزیں حوالہ کی جائیں اور دی جائے، پھر اللہ اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ خود اپنی طرف سے مطالبہ کرتا ہے تو بندہ پھر اس کے حوالے کیا جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ نہیں تھی، پھر آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر حالات ایسے بن چکے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ضائع کیے جا رہے ہیں اور ایک اختیار کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور ناجائز اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور معاشرے کے اندر نااہل کو ایک چیز حوالہ کی جا رہی ہے اور اس معاشرے کے اندر اس کے اہل لوگ موجود ہوں اور یہ سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے، پھر ان کے لیے آواز اٹھانا یہ جائز ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا اور یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ معاشرے کے اندر حالات ایسے تھے، لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے تھے اور پھر کاسالی آ رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ وقت تھا اس کے سامنے خود مطالبہ رکھ دیا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ بھائی مجھے آپ زمین کے جو خزانہ ہے مجھے وہ حوالہ کیجئے، مجھے اس کا گورنر اور عامل بنا دیجئے۔ اور دو باتیں سامنے رکھ دی، وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں امانت دار ہوں، دوسری بات یہ کہ میں علم والا ہوں، سمجھدار ہوں، اس لیے کوئی بھی سیٹ ہو، کوئی بھی اس طرح کا اختیار کی جگہ منصب کوئی بھی ہو، جب وہ حوالہ کرنا چاہیں صاحب اختیار لوگ، تو کم سے کم اس بندے کے اندر دو خوبیاں دیکھنی چاہیے، ایک تو وہ امانت دار ہو، دوسرا وہ اس کا ماہر ہو۔ اگر کوئی فن، کوئی منصب کسی کے حوالے کیا جائے اور وہ بندہ اس منصب کا علم ہی نہیں رکھتا، وہ سمجھ ہی نہیں رکھتا اور اس کو حوالہ کیا جائے، اب خزانہ کے امور ہے یا بجلی کے امور ہے یا مختلف عباشی کے امور ہے، ایک بندہ جانتے نہیں اور اس کو حوالہ کیا جائے، یا ایک بندہ ماہر تو ہے لیکن امانت دار نہیں، وہ غمن کرے گا۔ بہرحال یہاں پر سلیمان علیہ السلام اللہ جل شانہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کے لیے لائق اور مناسب نہ ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے اس دعا کو قبول فرما کے اللہ نے وہ حکومت عطا فرما دی، انسانوں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، یہاں تک کہ ہواؤں پہ حکومت۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا کر دی، اللہ جل شانہ عطا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے اس حکومت کے اندر ایک چیز کا بطور خاص ذکر کیا ہے اور وہ ہے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا اور وہ ہوا چلتی رہتی تھی، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی رہتی تھی، حیث اصاب، جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہیں پہ ہوا اس کو پہنچا دیتی۔ سلیمان علیہ السلام سفر کرنا چاہتے، اپنے لشکر خدام کو ساتھ ملا کے، اپنے سارے سامان کو تخت پر رکھ کے سب بیٹھ جاتے، ہوا آ کے اس تخت کو ہوا میں اڑا کے اور لے کر چل کے جہاں جانا چاہتے وہیں پر پہنچا دیتے۔ اب ہوا کا کام یہ کہ ان کو پہنچا دینا، اور اللہ جل شانہ نے ہوا مسخر کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس سفر کے لیے سواری وہ گھوڑے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کی رضا کے واسطے جب گھوڑوں کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے واسطے وہ گھوڑے قربان کر دیے۔ جب گھوڑے قربان کر دیے اللہ نے اس سے اعلیٰ درجے کی سواری عطا فرما دی۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے، سوچتا ہے
کہ اگر میں یہ چیز قربان کروں تو کہیں آگے کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر انسان دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، ادھر مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھائی نماز کی طرف، آؤ بھائی کامیابی کی طرف۔ اب بندہ یہ سوچتا ہے اب میں دکان بند کی نماز کی طرف جاؤں گا، میرا تو گاہک ضائع ہو جائے، میری کمائی ضائع ہو جائے۔ لیکن جو بندہ اللہ کی وجہ سے ایک قربانی کر لیتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے، اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ کمائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے لیکن جھوٹ کے ساتھ، اور ایک بندہ اب دیکھ رہا ہے اگر جھوٹ بولوں تو پھر کمائی زیادہ ہوگی، اگر سچ بولوں تو کمائی کم ہو جائے گی۔ اب ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے جھوٹ کو چھوڑ لیتا ہے اور سچ بول لیتا ہے، تھوڑا کما لیتا ہے لیکن اللہ اس میں برکت بھی ڈال دے، اللہ اس کے بدلے اور بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دنیا کا انسان دنیا کے لالچ اور اس کے حرص میں آ کے اللہ کے حکم کو پامال کرنے کے لیے قربان کرنے کے تیار ہے، لیکن اپنی مادی چیزوں کو قربان کرنے کے تیار نہیں۔ نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ آگے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ جل شانہ کے حکم کے لیے دنیاوی چیز اگر بندہ قربان کر لیتا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے اور عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ نے ہوا مسخر کیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّيَاطِينَ، اللہ نے جنات بھی مسخر کر دیے، كُلَّ بَنَّاءٍ، جن میں سے ہر تعمیر کرنے والا۔ سلیمان علیہ السلام ان جنات کے ذریعے بڑے بڑے تعمیرات کر چکے ہیں، اور جنات دور دراز سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے رہتے تھے۔ کوئی بلڈنگ بنانا چاہتے تھے تو بلڈنگ بناتے رہتے تھے، ان سے پتھر تراشتے رہتے تھے۔ کہیں پر شیشہ کی ضرورت، شیشہ کاٹنے کی ضرورت، تو سلیمان علیہ السلام جنات سے یہ کام لیتے رہتے تھے، ان کے ذریعے تعمیرات کا کام چلاتے تھے۔ آج دنیا کے اندر کوئی بندہ جنات کو اپنے لیے مسخر کرنا چاہتا ہے اپنی عملیات کے ذریعے، تو وہ 1-2 دن، زیادہ سے زیادہ 5 دن تک، 10 دن، لیکن محدود تعداد تک ہو۔ لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزانہ طور پر تمام جنات کو مسخر کیا تھا، اور ایک وہ تھے جو کہ ظاہری خشکی میں کام کرنے والے، اور دوسرے وہ تھے غواص، اور وہ جنات اللہ نے مسخر کیے جو پانی کے اندر، سمندروں کے اندر غوطہ لگانے والے اور سمندر کے اندر سے موتیاں نکالنے والے ہوتے تھے، اور جہاں پر تعمیرات کے اندر موتیوں کی ضرورت پڑ جاتی وہاں موتیاں لگاتے رہتے تھے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے جنات ایسے مسخر کیے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے بھی جنات تھے جو سرکش ہوا کرتے تھے، نافرمان ہوا کرتے تھے، بات ماننے کے تیار نہیں ہوتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام ان کو زنجیروں میں جکڑتے رہتے تھے اور باندھ کے رکھتے تھے۔ اسے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بعض جنات ابھی تک وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور قیامت کے قریب پھر آزاد کیے جائیں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا بھی مسخر کی، سلیمان علیہ السلام کے اللہ جنات بھی مسخر کر دیے، اور اللہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ اللہ فرماتے یہ سب کچھ ہماری بخشش ہے، ہماری عطا ہے۔ اللہ نے ہوا جیسی مخلوق کو مسخر فرمایا، جہاں پر اللہ فرماتے ہیں غدوها شہر، سلیمان علیہ السلام کو جب سفر پہ جانا ہوتا، ایک صبح ہوا اس کو لے کر چلتی تو ایک صبح کا جو سفر ہوتا تھا وہ 1 مہینے کے مسافت کے برابر ہوا کرتا تھا۔ ایک شام کا سفر ہوا اس کو لے کر چلتی تھی تو وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر چلتی رہتی تھی، اتنا تیز رفتار سواری اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتے یہ سب کچھ جو ہم نے آپ کو عطا کیا یہ ہماری طرف سے بخشش اور عطا ہے۔ فمنن، ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ احسان کیجئے لوگوں میں تقسیم کر کے، اگر آپ لوگوں میں تقسیم کر کے لوگوں پہ احسان کریں پھر بھی ٹھیک ہے، اور امسک، یا اپنے پاس روکے رکھیے، کسی کو نہ دے، کوئی مسئلہ نہیں، بغیر حساب، آپ کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ بلا حساب آپ کو سب کچھ دیا گیا ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس اللہ کی نعمت آ جاتی ہے، اللہ اس سے حساب لیں گے، اللہ فرماتے بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور وہ صرف حکومت چلانے والے نہیں تھے، حکومت کے حریص نہیں تھے، بلکہ وہ حکومت کے ساتھ ساتھ
اللہ کا اتنا پابند تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان کی عبادات اور اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہمارے پاس اس کے لیے ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، وحسن مآب، دنیا میں بھی ایک اعلیٰ مرتبہ ہم نے عطا کیا اور آخرت میں بھی ہم نے اس کے لیے ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ تیار کر رکھی ہے۔ لہذا دنیا میں بھی اللہ جل شان نے ایک مرتبہ سے نوازا اور آخرت میں بھی اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حکومتوں کے اندر بندہ اللہ کی عبادت کو قائم کر سکتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب لوگ دنیا کے اندر وہ بادشاہ ہے جو عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنے والا۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ بادشاہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ جل شانہ نے ان کو اعزاز اتنا بڑا عطا فرمایا، سمجھانے کے واسطے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، اللہ کے دائیں طرف۔ اور پھر سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں وہ بادشاہ ہے جو دنیا کے اندر ظلم و ستم کرنے والے، ایک طرف اللہ سے بھی غافل ہو، دوسری طرف مخلوق کے حقوق کو بھی پامال کرنے والے ہو اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے والے ہوں، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان حکمرانوں کا جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کا بھی پابند بن کر چلنے والے اور مخلوق کے حقوق کو بھی بچا لانے والے، ادا کرنے والے، فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے اور لوگوں کو کہیں پر سائے میں جگہ نہیں ملے گا، اللہ ایسے حکمرانوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میری بخشش کیجیے اور مجھے عطا کیجیے ایسی حکومت لا ينبغي لأحد من بعدی کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، انک انت الوہاب، یقیناً آپ خوب عطا کرنے والے ہیں۔ فسخرنا له الريح، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی ہوا کو، تجری بامرہ کہ وہ ہوا اس کے حکم کے ساتھ چلتی رہتی تھی، رخاء نرمی کے ساتھ، حیث اصاب جہاں وہ پہنچ جاتا، یعنی جہاں وہ جانے کا ارادہ کرتا ہوا اس کو پہنچا دیتی۔ والشیاطین کل بناء، اور شیاطین کو یعنی جنات کو مسخر کیا جن میں سے ہر تعمیر کرنے والا، وغواص، اور اس طرح ہر وہ چن جو کہ سمندر کے اندر غوطہ لگانے والا، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے بہت سارے جو کہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش اور عطا ہے، فمن، پس آپ تقسیم کر کے احسان کیجئے، اور ہم سے کیا روکے رکھیے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور یقیناً سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس ایک مرتبہ ہے، وَحُسْنَ مآب، اور بہت اچھی لوٹنے کی جگہ ہے۔ صدق